صل على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عالی جناب صدر محترم اور ہمارے اساتذہ کرام اور عزیز دوستو اور باہر سے آئے ہوئے مہمان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اگست 1947 آج ہی کے دن ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. تقریباً 200 سال تک مسلسل کوششوں، قربانیوں اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا، اور سب کچھ لٹانے کے بعد آج ہم جو سکون اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے مسلم عوام اور علماء کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. اگر علماء میدان جنگ میں نہ کودتے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو پروان نہ چڑھاتے تو شاید کبھی بھی ہمارا یہ ملک ہندوستان غلامی سے نجات نہ پاتا. 1857 کے بعد سے نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے تنِ تنہا ہم نے اس جنگ آزادی میں زور آزمائی کی ہے. ہم نے اس راہ میں اپنا خون اتنا بہایا ہے کہ پوری جنگ آزادی کے میدان میں دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. میرے دوستو، یہاں اس بات کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انگریز ہندوستان کیسے آئے اور کیسے یہاں کے حاکم بن گئے اور کس طرح یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا. 24 ستمبر 1599 عیسوی میں لندن کے تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو مشرقی ممالک میں تجارت شروع کرنی چاہیے. چنانچہ یہی ہم باقاعدہ فیصلہ کر کے باقاعدہ ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کر لی. سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور 1612 عیسوی میں مقام صورت پر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا. تاریخ ہند کا یہ سب سے اہم اور بڑا دور گزرا ہے کہ ہندوستانیوں سے دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کو ہاتھوں سے چھین لیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے انگریز ہندوستان آئے اور یہیں پر قابض ہو گئے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. انگریزوں کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جیتے جی کامیابی نہیں مل سکی، لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت کا پائے تخت دہلی کمزور پڑ گیا اور صوبہ جات میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا. ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے بالوں پر نکالنے لگی، جس کا سب سے پہلا افسوسناک واقعہ 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں رونما ہوا. نواب سراج الدولہ جو جنگ آزادی کے سب سے پہلے مجاہد تھے، آپ کی دورس نگاہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ انگریز اس ملک پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی، لیکن نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے غداری کر دی، جس کے سبب ایسٹ انڈیا کمپنی کی مٹھی بھر فوج کے مقابلے میں نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ آگ پورے ملک میں پھیلنا شروع ہو گئی. انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کے لیے سب سے بڑا خطرہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. انگریزوں کے سلسلے میں آپ ذرا بھی لچک اور نرمی روا نہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے انگریز آپ کو راستے کا سب سے بڑا پتھر خیال کرتے تھے. انگریزوں نے قوم و ملت کے غدار اور ملت فروشوں سے مل کر اس عظیم سلطنت خداداد کو ختم کر دیا. 3 مئی 1799 عیسوی میں سری رنگا پٹنم کے معرکہ میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش فرمایا. جنرل ہارس سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کے قریب پہنچ کر فرت مسرت سے چیخ اٹھا اور اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اب انگریز کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا. اب مغلیہ حکومت بھی روح جسم کے مانند ہو چکی تھی. 1803 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی یعنی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم بہادر کمپنی کا. میرے دوستو، اس کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ اب اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے. ان حالات میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دار الحرب ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا. یہی فتویٰ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا نقطۂ آغاز بنا.
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کا اثر شروع ہو گیا. علماء اور عوام کے اندر انگریزوں کے خلاف غم و غصہ پروان چڑھنے لگا. اور دوسری جانب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی. آپ نے ہر علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں کے اندر دینی شعور بیدار کیا. اور 1818 عیسوی میں دلی سے 50 کی تعداد کا قافلہ لے کر روانہ ہوئے. یہ قافلہ جہاں پہنچتا وہاں ایمانی بہاریں تازہ ہو جاتی ہیں. ایمان و اخلاق اور اصلاح و تربیت کا پیغام عام ہوتا. یہ قافلہ شہر شہر قریہ قریہ صدائے حق لگاتے ہوئے رواں دواں رہا. اور 13 مئی 1831 عیسوی میں اسی قافلے کے 300 جیالوں نے اپنے قائد سید اسماعیل شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا. تاریخ میں یہ پورا معرکہ تحریک بالا کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. معزز سامعین، آئیے اب ہم آپ کو 1857 سے لے کر 1947 تک کے حالات پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں. 19 ستمبر 1857 عیسوی میں دہلی میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا. اس طرح دہلی پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. پھر ہر سمت قتل و غارت گری کا پیغام عام ہو گیا. ان حالات میں امت کے جن جیالوں نے اپنے تحریک آزادی کو اپنے کاندھوں پر لیا، ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور آپ کے مریدان باوفا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ امین شہید اور ان کے شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت